बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो शहादत है या जो उनका जुडिशियल मर्डर समझा जाता है उसके ऊपर समाअत कर रहा है। दलाइल आ रहे हैं और रिमार्क्स भी जो जस्टिस हैं उनके आ रहे हैं, लेकिन आज आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी अदालत में मौजूद थे। जैसे ही बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो सामने से उनकी मुलाकात लतीफ़ खोसा साहब से हो जाती है। तो जैसे ही वो उनको देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो वो कहते हैं कि देखो देखो मुझे आज कौन मिला। तो लतीफ़ खोसा साहब भी उनको बड़े खुशगवार मूड में गले लगाते हैं और मिलते हैं और फिर ऐसे ही आगे चले जाते हैं। कोई ज़्यादा बात नहीं होती, बस हाल अहवाल थोड़ा सा पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन केसेस के अलावा एक अहम केस बल्ले का निशान है और बल्ले के निशान के हवाले से आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से ये बात पूछी कि आप कब चाहते हैं कि आपका केस बेंच सुने, कब मुकर्रर करे, कब उसके ऊपर समाअत करे। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि अभी कर लें, आज ही कर लें। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आज नहीं कर सकते, आज एक दो और अहम केसेस लगे हुए हैं और उनकी भी समाअत करनी है, कल भी नहीं हो सकता क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है और वहाँ पर भी इसका कोई फैसला आने वाला है। तो आप एक काम करें, बुध वाले दिन यानी कि 10 जनवरी को इस केस की समाअत हम रख लें, इस केस को हम सुनेंगे और इसके ऊपर तमाम फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा और यही बेंच इसको सुन लेगा। लेकिन अभी बेंच का फैसला नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि 10 जनवरी बरोज बुध बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान के ऊपर समाअत करने जा रहा है। एक बेंच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है उसके हवाले से तमाम ग्राउंड्स को देखेगा, तमाम चीज़ों को देखेगा, तमाम फरीकैन को सुनेगा और इसमें जो सबसे बड़ा फरीक है वो है इलेक्शन कमीशन, जो एक सियासी पार्टी बना हुआ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे तो हाथ धो के जैसे लगाया गया होता है ना बंदे को कि इसके पीछे पड़ जाओ, बस वो पड़ा हुआ है। बल्ले का निशान के पीछे तो वो ऐसे पड़ा हुआ है कि जैसे बस ये आखिरी इसका फैसला है और इसके बाद और तो कुछ इसको हाथ में लगना ही नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये केस मुकर्रर कर दिया है। लेट्स सी ये कहाँ तक जाती है बात और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान बी अपना बनाएगी और उसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि प्लान बी तो हर शख्स के पास होता है। तो ये तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, मकबूल तरीन जमात है, तो प्लान बी इसका तैयार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन की जो तौहीने इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी समाअत हुई और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े अजीबो गरीब रिमार्क्स सामने आए। वकला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास करके लतीफ़ खोसा साहब को कहते हैं कि आप ऐसा लगता है कि कोई एविडेंस नहीं लेके आए, कोई सबूत नहीं लेके आए कि आपके कौन से लोगों को अगवा किया गया, कौन से लोगों को आरओज और डीआरओज के दफ्तर से 3MPO के जरिए उठाया गया है, तजवीज़ को, नंदान को। तो आप हमें ये ज़रा गाइड कर देते तो बेहतर था या उनको फरीक बना लेते। तो इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं कि जैसे कि पता ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब को कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। फिर जो वहाँ पे एक
مسرت ہلالی صاحبہ بیٹھی ہیں جسٹس، انہوں نے پھر یہ بات کہی الیکشن کمیشن کے نمائندے کو کہ ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا کہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں گے یہ کس قسم کا ماحول دیا گیا الیکشن کے لیے؟ تو بڑے امپورٹنٹ ریمارکس تھے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بینچ کے سامنے بات کر دی کہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور ہمیں نظر آیا ہے کہ کس طریقے سے کاغذات چھینے گئے ہیں۔ تو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو پی ٹی آئی پسند ہی نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں۔ لطیف کوثر صاحب نے کہا ہم تو 100% چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ہم کیوں چاہیں گے کہ الیکشن ڈیریل ہو؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3 MP کے جو آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہے، یہ ختم کیا جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے اوپر پھر شعیب شہین صاحب نے بھی مطلب کہ اپنے دلائل دیے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ درخواستیں اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی ہوئی ہیں، آپ کے سب سے زیادہ جو پٹیشنز ہیں وہ دائر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مظلوم بھی تو ہم ہی ہیں، ہمارے اوپر ہی ظلم کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر قاضی صاحب نے کہا نہیں ایسا نہ کہ یہ سیاسی بیان ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ شعیب شہین صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ کی پٹیشن سب سے زیادہ ہیں تو ہم سن رہے ہیں، تو آپ کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ان لوگوں کی بھی پھر زیادہ ہوتی تھی جن کے خلاف آپ لوگ کارروائیاں کرتے تھے۔ تو یہ اس قسم کے رویہ اس سے بالکل واضح لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ تو چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، لگتا ہے ایسا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے ایک اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر 4-5 ماہ الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ یہ کسی اور نے بھی پہلے کہا تھا، یہی موقف تھا اس کا۔ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ اگر 4-5 ماہ الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ تو یہی آج موقف کون ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کے سربراہ، بانی JUIF اور PDM کے سربراہ، چوروں کو اکٹھا کرنے والے جو ہیں وہ JUIF کے سربراہ جو ہیں فضل الرحمان صاحب۔ تو انہوں نے یہ بالکل کلیئر کر دیا کہ ہمیں الیکشن تو دیا جا رہا ہے لیکن ماحول نہیں دیا جا رہا، اور ہمیں اگر ماحول نہیں دیا جا رہا ہے تو KPK میں اور بلوچستان میں بہت خطرناک حالات ہیں، دہشت گردی بہت زیادہ ہے اور سردی بہت زیادہ ہے، تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور اگر ماحول نہیں دیا جائے گا تو پھر ہمارے اوپر یہ الیکشن مسلط کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم الیکشن تو لڑیں گے لیکن اگر ملتوی ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت ہے؟ یعنی کہ اب آپ کو یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ملتوی کروانا کون چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیریل ہو جائیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ انٹرویو شاید نہیں سنا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 5-6 مہینے آگے چلے بھی جاتے ہیں تو کون سی قیامت ڈھا جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ پھر باقی سیاسی پارٹی جو ہیں وہ بھی اندر انٹرنلی وہ بھی یہ پلان بنا چکے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیکھ لیں الیکشن شیڈول جاری ہے اور ابھی تک سیاسی کمپین مسلم لیگ نون نے براہ راست نہیں کی ہے، اور سنا جا رہا ہے کہ وہ مانسیرا میں جا کے اپنی وہاں سے جو نواز شریف صاحب نے الیکشن کی سیٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں سے وہ کمپین شروع کریں گے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی کمپین شروع کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ کبوتر والے جلسے کے بعد تو نکلے ہی نہیں ہیں، تو یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ لیکن الیکشن جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری ہے، اور ایک جو عمر حمید صاحب ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ بڑا اہم ہے کہ اس ٹائم پہ 1 مہینہ رہ گیا اور استعفیٰ دے دیا ہے، اور
الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشن ان کے یہ بات سامنے آنا کہ جی الیکشن کمیشن مکمل فعال ہے، ان کی ہیلتھ کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور ابھی تک ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو ریسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو کرتوت کیے ہیں اس کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کے علاوہ توہین عدالت بھی ہمارے اوپر ہے، تو توہین عدالت میں یہ لوگ بھی انوالو ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کون ملتوی کرانا چاہتا ہے یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ 14 لوگوں نے پارلیمنٹ میں یعنی کہ سینٹ میں ایک بل منظور کروا لیا، ایک قرارداد منظور کروا لی ہے، اور کس طریقے سے جو سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی ہیں ان کے سامنے 14 لوگوں نے ایک قرارداد پیش کی، اور پھر اس کے اوپر جو موقف آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ تو قرارداد ہمارے موقف کی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، ہمارا موقف سیم ہے، اس قرارداد سے ہمارا موقف جو ہے مماثلت کرتا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک کیا ہے جس نے کیا ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے میں بڑی مشکل سے یہ ویلاگ بنایا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔